ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جاتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور مدینہ کی ہر گلی اور ہر کوچے میں اسلام کا چرچا ہونے لگا، یعنی اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، اسلام کی باتیں ہونے لگی۔ بہرحال ان 6 افراد نے جا کر کے جو ہے نا بہت ہی زیادہ اسلام کی دین اسلام کی محنت کی۔ تو اس سے جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے، یعنی اس واقعے سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ بھی جو ہے ان تمام گفتگو کو سنیں، باتوں کو سنیں، تو ان تمام چیزوں کو، سیرت کی باتوں کو ہم اپنی اولاد تک پہنچائیں، اپنے گھر والوں تک پہنچائیں، ہم اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں کہ بھائی ان واقعات سے کیا سبق ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ یہ صرف سننا سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے نا، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ تو اس کے خلاصے کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی سیرت ہم کیوں سنتے ہیں اور کیوں سنا رہے ہیں۔ کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 6 افراد نے سننے کے بعد میں جو ہے مدینہ میں گئے، اور مدینہ میں جا کر کے انہوں نے جو ہے نا دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اب دعوت و تبلیغ کا کام، اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کیا، تو اسی طریقے سے ہم لوگ بھی جو ہے نا یعنی پھیلانے کی کوشش کریں، لیکن حکمت کے ساتھ میں پھیلائیں، یعنی جہاں پر اپنی جان کا خطرہ نہ ہو۔ ہاں، جو ہمارے برادر ہیں، مسلمان بھائی ہیں، برادران اسلام ہیں، تو جو اسلام کے اعتبار سے کمزور ہیں، احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے کمزور ہیں، تو ان تک کے جا کر ان کو جا کر کے جو ہے نا ان کو بتاتے رہے اور ان کو یہ سکھلاتے رہے کہ بھئی اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ سن جو 11 نبی تھا یہ ختم ہو چکا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 12 نبی جو تھا وہ بھی جو ہے نا سن 11 نبی کی طرح جو ہے نا گزرنے والا تھا۔ اب یہ سن 12 نبی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یعنی امید اور بیم کی حالت میں تھے، مطلب یہ ہے کہ خوف اور امید کی حالت میں تھے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بہت ستایا کرتے تھے، جیسے سن 10 نبوی میں ہوا، سن 11 نبوی میں ہوا، ویسے جو ہے سن 12 نبوی میں بھی کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا جو رویہ تھا اس میں اور زیادہ اضافہ ہو چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ستانے میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت جو ہے نا ان 6 افراد کی فکر رہا کرتی تھی۔ کون سے؟ وہ جو 6 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تھے اور جنہوں نے دین اسلام قبول کیا تھا، ان کی فکر رہا کرتی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 12 نبی کے آخر مہینے میں ذی الحجہ میں مقام مینا کے پاس اسی عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہاں جا کر کے جو ہے نا یثرب کے مدینہ کے قافلے کو تلاش کرنے لگے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاش کرنا شروع کیا تو اتفاقاً آپ کی نظر ان لوگوں پر پڑی جو پہلے سال بیعت کر کے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ ہم مدینہ میں جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، دین اسلام کو پھیلائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسے ہی پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ امید پیدا ہو گئی کہ اب یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ اب ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ بھی بڑے خوش ہو گئے۔ پہلے جو افراد آئے تھے وہ 6 تھے، اب یہ جو افراد تھے جو مقام مینا میں یعنی مینا کے مقام عقبہ میں وہ 12 افراد تھے۔ کتنے افراد تھے؟ 12 افراد۔ 6 افراد تو وہ تھے، اور 6 افراد جو ہے نا ان کے علاوہ تھے۔ 6 افراد جو ان کے علاوہ تھے ان میں معاذ بن حارث، ذکوان، اور اسی طریقے سے ذکوان بن عبد قیس، خالد بن مخلد، عبادہ بن سامت اور ابو الحسن ابن نیحان۔ یہ 6 افراد یعنی جو جن میں سے اکثر کا تعلق قبیلہ خجرت سے تھا، اور 2 یا 3 افراد کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ یعنی اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے قبیلہ خزرج نے اسلام کے قبول کرنے میں یعنی زیادہ پہل کیا ہے، اور اوس والوں نے جو ہے نا پہل تو کیا ہے لیکن تھوڑے تھوڑے افراد نے جو ہے نا قبول نے پہل کیا ہے۔ قبیلہ خزرج والوں نے جو ہے نا زیادہ جو ہے نا اسلام کی مدد کی ہے، اور مدینہ میں زیادہ جو ہے جو اسلام پھیلا ہے وہ قبیلہ خزرج والوں سے پھیلا ہے، اور قبیلہ اوس والوں سے بھی پھیلا ہے لیکن وہ کم پھیلا ہے۔
تو بہرحال ان 12 حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بیعت بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے. اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت عقبہ اولا، یعنی پہلی بیعت. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی. اب انہوں نے بیعت لی اور انہوں نے بیعت کی. اب یہ قافلہ جب روانہ ہونے لگا تو روانہ ہونے کے وقت میں ان قافلے والوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ میں ایک قاری کو، ایک مبلغ کو، یعنی جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو اور جو اچھا اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے والا ہو، اس کو ہمارے ساتھ میں کر دیجئے. جیسے ہماری جماعت جاتی ہے نا بھائی، ہم اپنے مرکز میں بات رکھتے ہیں امیر صاحب کے سامنے کہ امیر صاحب ایک ایسا فرد دو جو ہم کو قرآن کریم سکھائے، جو ہم کو جو ہے نا مسائل بھی سکھائے، جو ہم کو فضائل کی بھی صحیح تعلیم دے. تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے مرکز کے امیر کے پاس میں جو ہے بات رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں. اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے امیر ہے نا، پوری امت کے امیر ہے. پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے امیر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک قاری دیا، ایک مبلغ دیا. اور وہ قاری مبلغ کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں شہید ہوئے تھے. تو یہ مصعب بن عمیر جو ہے مدینہ پہنچ کر اسعد بن زرارہ، جن کو جو ہے ابو امامہ کہا جاتا ہے، ان کے مکان پر قیام کیا، ان کے مکان پر رہنے لگے. اب جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تھا جن میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور آپ نے ان سے یہ اقرار کرائے تھے کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں گے، اس کے سوا جو ہے نا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم چوری اور زنا نہیں کریں گے. دیکھو یہ جو ہے نا بڑے بڑے کبائر گناہ ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اکبر الکبائر ان کو کہا جاتا ہے حدیث پاک میں، اور علماء اکرام نے، محدثین اکرام نے ان کو اکبر الکبائر گناہ کہا ہے. اللہ کے ساتھ میں شریک کرنے کو، چوری کرنے کو، زنا کرنے کو، یعنی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان میں بھی بڑے بڑے کبیرہ گناہ. نماز چھوڑنے کو بھی جو ہے نا اکبر الکبائر گناہ کہا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقرار کرائے تھے ان سے، ہم اللہ واحد کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے. کیونکہ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دورگور کیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ کسی اور شخص کو اپنا داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے. اس میں جو ہے نا وہ اپنی ذلت سمجھا کرتے تھے، اپنی رسوائی اور اپنی خاری سمجھا کرتے تھے کہ میری تو رسوائی ہوگی کہ میرا یعنی فلاں شخص جو ہے میری بیٹی کو لے کر چلا گیا. تو وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ قتل کیا کرتے تھے. تو حضور نے یہ اقرار کرائے تھے اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، چغل خوری نہیں کریں گے. چغل خوری اور یہ جھوٹی تہمت اور غیبت یہ عام طور پر جو ہے نا لوگوں میں پائی جاتی ہے، عام طور پر. اب رمضان المبارک کا مہینہ دیکھو قریب میں آ رہا ہے، لوگ رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہیں، اس میں روزے رکھتے ہیں، اس میں غیبت شروع، اس میں جو ہے نا چغل خوری، غیبت عام طور پر ہونے لگتی ہے. اس میں بھی شامل ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یعنی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں. تو بہرحال انہوں نے اقرار کیے، اور اقرار کرنے کے بعد میں وہ لوگ اب وہاں سے رخصت ہو گئے. اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ میں کامیابی کیسی ہوئی، اس کو جو ہے نا سنیں کہ مصعب بن عمیر نے مدینہ میں پہنچ کر نہایت کوشش اور جد و جہد کے ساتھ میں، بڑی قابلیت کے ساتھ میں تبلیغ کا کام شروع کیا. اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ کے لوگوں کی سعادت ازلی کا اظہار ہوا، یعنی ان کی نیک بختی کا اظہار ہوا، اور قبیلے اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے. اب اس کو غور سے سننے کی بات ہے کہ مصعب بن عمیر نے دین اسلام کو کس انداز سے اور کس طریقے سے پھیلایا. جب یعنی یہ لوگ مدینہ میں پہنچے اور اسد بن زرارہ کے مکان پر انہوں نے قیام کیا، تو ایک روز مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ
یعنی بنو عبد الاشہل کے محلے میں، بنو عبد الاشہل کے محلے میں ایک کنواں تھا، اس کے پاس میں آپس میں جو ہے نا روزانہ جو ہے نا بیٹھا کرتے تھے ایک ساتھ ہو کر کے، وہاں پر جو ہے بات چیت کیا کرتے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا اپنے محلے میں آنا جانا جو ہے نا ناگوار ہوا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد بن زرارہ جو مسلمان ہو کر کے آئے تھے، ہے نا، بیعت عقبہ اولیٰ سے پہلے، تو ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ کون؟ سعد بن معاذ اسد بن زرارہ کے سگے خالہ زاد بھائی تھے۔ اب سعد بن معاذ تو جو ہے نا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسد بن زرارہ کا آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کرنا، گفتگو کرنا، ان کے محلے میں آنا جانا سعد بن معاذ کو جو ہے نا بہت برا لگا، ناگوار ہوا۔ اب انہوں نے جو ہے نا اسید بن حضیر کو بلایا۔ اب یہ اسید بن حضیر بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب بلا کر کے کہا کہ دیکھو اسد چونکہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے میں تو ذرا احتیاط برتتا ہوں۔ بھائی خاندانی جو معاملہ ہوتا ہے نا، تعلق ہوتا ہے، وہ بیچ میں آ جایا ہی کرتا ہے، چاہے آدمی دشمنی کتنی بھی ہو، کچھ نہ کچھ جو ہے نا مروت آ جا ہی کرتی ہے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ میں تو جا کر کے نہیں کہوں گا، تم ان سے جا کر کے کہو کہ تم ہمارے محلے میں نہ آیا کرو۔ تو اسید بن حاضر جو ہے گئے اور جا کر کے جو ہے ان دونوں کو، ان لوگوں کو خوب ڈانٹا، سختی کے ساتھ میں، درشتی کے ساتھ میں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید بن حضیر سے کہا کہ آپ ذرا بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، ہم آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں پیش کرتے ہیں، دو باتیں ہماری سن لو، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اچھی لگتی ہے تو آپ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن کریم پڑھ کر کے سنایا۔ کیا پڑھ کر کے سنایا؟ اللہ کا کلام پڑھ کر کے سنایا۔ اسید بن حضیر نے جیسے ہی جو ہے نا اللہ کے کلام کو سننے کے بعد میں فوراً جو ہے نا دین اسلام کو قبول کیا اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اور اسید نے کہا کہ ایک اور شخص ہے، اگر وہ بھی مسلمان ہو گیا تو پھر تمہاری کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ مدینہ میں جتنے بھی لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں نا، کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا۔ تو بہرحال اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گئے، کس کے پاس میں گئے؟ سعد بن معاذ کے پاس میں۔ اور سعد بن معاذ سے کہا کہ دیکھو میں تو وہ جو ہے وہاں سے آیا ہوں اور وہ لوگ جو ہے نا آپ کے منتظر تھے۔ تو سعد بن معاذ سے اسید بن حضیر نے یہ کہا کہ دیکھو انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کے منشا کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، آپ کی چاہت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ اور بنو حارث کے کچھ لوگ آئے ہیں جو اسد بن زرارہ کو مارنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو سعد بن معاذ نے جیسے سنا کہ بھائی میرے خالہ زاد بھائی کے اوپر آنچ آ رہی ہے، تو فوراً جو ہے تلوار ہاتھ میں لی اور بنو عبد الاشہل کے محلے میں پہنچے جو ان کا محلہ تھا۔ اب جیسے پہنچے تو دیکھا کہ اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر یہ تو آرام سے بیٹھے، اطمینان کے ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ تو اب سعد بن معاذ نے سوچا کہ بھائی اسید بن حضیر نے تو جو ہے نا مجھ کو غلط کہا تھا، تاکہ میں جو ہے نا یہاں پر آ کر کے ان کی باتوں کو مان لوں اور دین اسلام قبول کر لوں۔ تو بہرحال سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے بھی جو ہے اسد بن زرارہ کو اور مصعب بن عمیر کو بہت ڈانٹا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اطمینان کے ساتھ میں بیٹھے اور ان سے کہا کہ آپ ہماری تھوڑی بات سن لیں، اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر پسند نہیں آتی ہے تو آپ چھوڑ دیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے لگے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی، ان کو دعوت دی اور اللہ کا کلام پڑھ کر کے سنایا۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین اسلام کو قبول کیا۔ اللہ کے کلام میں یہ تاثیر ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھ کر کے، سورہ طٰہٰ جب ان کے سامنے پڑھی گئی ہے نا، تو فوراً حضرت خباب نے جیسی پڑھی تو کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جاؤں اور دین اسلام قبول کروں۔ تو ویسے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دین اسلام میں داخل ہو گئے۔
اچھا جب یہ دین اسلام میں داخل ہوئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں سے اٹھے اور اپنے قبیلے والوں کے پاس میں گئے اور قبیلے والوں کے پاس میں جا کر کے یہ کہا کہ تم میرے متعلق کیا سمجھتے ہو، کیا سوچتے ہو، کیا سمجھتے ہو تم مجھ کو؟ تو ان کے قبیلے والے کہنے لگے کہ دیکھو آپ نے ہمیشہ جو ہے نا ہمیں اچھی بات بتائی ہے اور آپ کی ہر بات جو ہے نا قابل قبول ہے، آپ جو بھی رائے دیتے ہو، مشورہ دیتے ہو، وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھو کہ اب میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم میری بات مانتے ہو تو ٹھیک ہے، تم مسلمان، جب تک کہ تم مسلمان نہیں ہو جاؤ گے میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اب تمام کی تمام قبیلے والے سب کے سب جو ہے نا مسلمان ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جو ہے نا کتنے بہت سارے لوگ جو ہے دین اسلام میں داخل ہو چکے تھے، ان کا ایک بڑا مجمع تھا۔ اب مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 مردوں کا ایک قافلہ، جس میں 2 عورتیں بھی جو ہے نا موجود تھیں، 72 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 74 لوگوں کا ایک قافلہ لے کر کے مکہ کی طرف جو ہے نا روانہ ہو گئے، اور مدینہ والے بھی ان کو چھوڑنے کے لیے جو ہے نا بہت دور تک تشریف لے گئے تاکہ وہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جائے اور جا کر کے جو ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر کے جو ہے نا آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ہماری جانب سے جو ہے نا یہ درخواست پیش کرے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ جائے۔ تو بہرحال یہ 72 مرد اور 2 عورتیں تھیں جو مکہ کی طرف گئی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا بتاتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔